دوستو، ریڈ ہائفر لال بچڑا جس کا انتظار یہودی 2000 سال سے کر رہے تھے، اب یہودی قوم اس بچڑے کے ساتھ ایسا کیا کرنے والی ہے کہ جس سے ان کا مسیحا یعنی دجال ان کی مدد کے لیے اس دنیا میں آ جائے گا۔ اور اب وقت آ چکا ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو گرا دیں گے اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ دوستو، اسرائیل میں لال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے بالکل قریب ہے، وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی اہم اور مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ دوستو، اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تالمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی احادیث میں بھی موجود ہے۔ انجیل میں اس جنگ کو آرمیگیڈن کہا گیا ہے اور تالمود میں اسے جنگ ہرمجدون کہا گیا ہے، جبکہ اسلامی روایات میں اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال کے مطابق الرفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ 18 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اب ان مظلوم فلسطینیوں کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا اور دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس دفعہ الرفح پر حملہ فلسطینیوں نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ اب دوستو، اسرائیل یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں کو دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس حکمرانوں سے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی عورتوں، بچوں اور بھائیوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ نے یمن کے باغیوں کی طرف سے شپس کینال کا راستہ بند ہونے کے بعد سے اسرائیل کے لیے آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، مصر جیسے ممالک بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ اگر صرف عرب ممالک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ہی باقی نہ رہے گا، مگر افسوس کہ یہ عربی مسلمان نہیں بلکہ اجمی ہیں، اور عربی مسلمان تو اس وقت ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی۔ دوستو، یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا ہے یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ دوستو، عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی۔ جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عربوں کو خلافت سونپ دی گئی، اور جب عربوں نے بھی اللہ کے احکامات کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں اور دجال کے ظہور کی پیشن گوئی الہامی کتابوں میں موجود ہے، جو کہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ دوستو، اب جس مسیحا کا انتظار یہودی 2000 سال سے کر رہے ہیں، وہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے اور اس فتنے یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے۔
روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال نے گھیر رکھا ہوگا۔ دوستو، روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے پاکستان، ایران، ہندوستان اور افغانستان سے نکلے گا، جسے اس دور میں خراسان کہا جاتا تھا۔ دوستو، موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو افغانستان کے اندر اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے فسادات، کیا یہ سب بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں دوستو، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ اب ایک ایسی جماعت تیار ہوگی جو خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگی اور بیت المقدس فتح ہوگا، جہاں پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری طرف اسی جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ دوستو، اس عظیم جنگ میں یہودی قوم غرقت کے درخت کے پیچھے چھپے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی یروشلم اور اس کے گرد بے شمار غرقت کے درخت اگا چکے ہیں۔ یہودیوں کی ان تمام سازشوں کے باوجود فتح صرف مسلمانوں کی ہی ہوگی اور اس کے بعد پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا۔ دوستو، ان تمام نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔